ایک تو پہلے تو گھر ماؤں کو چاہیے ان بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، ان کو قریب لائیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ماں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ماں کی بات ماننی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہتری کی بات ہی کرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں یا اجلاسوں میں آئیں، وہاں ان کی توجہ اور اٹریکشن کے لیے، ان کے انٹرسٹ کے لیے کوئی پروگرام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے، چھوٹی سی لجنا کی آپ کی تعداد ہے 200-250 کتنی تعداد ہے؟ ہاں، یہاں تو ایک حلقے میں 200 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ناصرات ہے، ان کے لیے دلچسپی کے پروگرام بنائیں، ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں بتاؤ تم کو کس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے۔ پھر انٹریکٹیو پروگرام ہو، ان کو وہاں بات چیت کریں، ان کو موقع دیں، ان کو توجہ، انہوں کے انعامات تقسیم کریں۔ تو پھر یہ بتائیں کہ جو دنیا کی جو چیزیں بعض ہیں جن میں تمہیں زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے یا دوسرے سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، ان کو کس حد تک دیکھنا چاہیے۔ اگر بچپن سے ٹریننگ صحیح طرح کی ہو ماں باپ نے بھی اور ناصرات کی انتظامیہ نے بھی، صرف انتظامی طور پہ روپ ڈالنے کے لیے نا اجلاس پہ بلا لیں، وہاں پتہ ہو ان کو ایک دوستانہ ماحول ہے ناصرات کا، اور ہم جائیں گے تو ہمیں کھیلنے کا بھی موقع ملے گا، ہمیں باتیں کرنے کا موقع ملے گا، ہماری بات کی کوئی اہمیت ہوگی، ہماری امپورٹنس ہوگی۔ تو جہاں یہ ہو، 12 سال کی عمر کے بعد بھی ایسی عمر ہوتی ہے جو اس عمر میں پھر ایک چینج آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو امپورٹنس دی جائے۔ جب ان کو اہمیت دیں گی تو وہ خود ہی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی۔ تو یہ تو نئے نئے طریقے ہر کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح گھر والوں کو تعاون کرنا ہوگا۔ پھر گھروں میں بھی وہ باتیں سنتی ہیں، اگر جماعت کے ساتھ فلاں لجنہ کے عہدیدار نے یہ کیا یا فلاں جماعتی عہدیدار نے یہ کیا، تو وہ نوجوان نسل یہاں کی پروان چڑھی اس سچائی پہ، ان کو بڑا بہتر ہے نسبتاً ان لوگوں سے جو ہمارے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، دیسی پاکستان سے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم دوگلے کیوں بنے ہیں؟ ایک طرف ہم ان کے پاس جا کے ان کی باتیں سنیں، دوسری طرف ہم نے گھر میں سنتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتی ہے، لجنہ کی صدر یا لجنہ کی فلاں عہدیدار یا فلاں امیر یا فلاں سیکٹری جھوٹ بولتا ہے، اور پھر ہم جائیں اس کو باتیں بھی سنیں، تو پھر وہ کیوں آئیں گے؟ اس لیے ایک اکائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلم عورت نے فرمایا تھا کہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اگر 50% لجنہ بھی اپنی اصلاح کر لینا، تو ایک عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ہماری اگلی نسل میں۔